خرم کا محل قلعے سے دریائے جمنا کی جانب تھا۔ یہ اسی کی ذہنی اختراع تھی جو اس نے محکمہ بیوتات کے ماہرین تعمیرات اور ہنرمندوں کے مشوروں سے تخلیق کی تھی۔ وہ فطری طور پر تعمیرات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے بہت ساری تعمیرات کے نمونے دیکھے تھے اور ان پر غور کیا تھا۔ آگرہ اور دہلی کی عمارتوں میں وہ ایک بے جان خاموشی محسوس کیا کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ عمارتیں بھی باتیں کریں۔ وہ ان کی گفتگو سننا چاہتا تھا، انہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کا محل سادگی اور انفرادیت کی عمدہ مثال تھا۔ اس وقت چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کی تخلیق اس میں نہائی ہوئی یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے چاندنی سے مرصع ہو۔ دور تک پھیلے ہوئے باغ سے پھولوں اور پھلوں کی مہک نے اسے خمار آلود کر دیا تھا۔ دیوان عام میں اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد اللہ خان کے علاوہ خدمتگار رضا ان میں شامل تھے۔ وہ سرد رات تھی اور پھولوں کی خوشبو پہلی شراب کی مانند مسحور کن تھی۔ باغ کے چبوترے پر موسیقار شام کا راگ گا رہا تھا۔ اس کی تانیں بڑی نرم اور دل آویز تھیں۔ شہزادہ خرم اس دن اپنے آپ میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ اس نے مسنت خاص پر بیٹھتے ہی رقاصاؤں کو حاضر کرنے کا حکم دیا، جس سے ماحول میں نشاط کھل گیا۔ شہنشاہ جہانگیر تخت پر براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی درجے کی سنجیدگی اور سخت گیری تھی۔ مؤدب درباری پوری توجہ سے ایک وزیر کی بات سن رہے تھے۔ وزراء کی صف میں غیاث بیگ بھی موجود تھا، جسے اعتماد الدولہ کا خطاب مل چکا تھا۔ شہزادہ خرم دربار میں حاضر ہوا۔ وہ انتہائی ادب سے کورنش بجا لایا۔ بادشاہ نے اس کی طرف بھرپور نگاہ سے دیکھا اور اپنی توجہ وزیر کی طرف ہی رکھی۔ یہ سلسلہ خاصا طویل ہو گیا تھا۔ امور مملکت خاصے پیچیدہ تھے اور بادشاہ بہت محتاط تھا۔ شہزادہ خرم جو کہ ولی عہد سلطنت کے لیے چن لیا گیا تھا، وہ بھی جب دربار میں حاضر ہونے کے لیے آیا تو محافظوں نے اس سے مرصع دستے والا خنجر لے لیا تھا۔ شاہی ماحول میں سازشیں کھلی ہوئی تھیں۔ خسرو کی ناکام بغاوت کے بعد سے حفاظتی حصار اور زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ جہانگیر کے دور حکمرانی کے یہ ابتدائی سال تھے۔ وہ امور سلطنت پر بہت زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ شاید خسرو بغاوت نہ کرتا یا حالات کسی اور طرح ہوتے اگر اکبر سے غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ یہ اکبر ہی کا فیصلہ تھا کہ اس کے بعد خسرو کو نیا شہنشاہ بنا دیا جائے، لیکن پھر بستر مرگ پر اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر کے جہانگیر کے حق میں دے دیا۔ یہ خرم ہی تھا جو اکبر کے دم آخری تک اسی کے پاس موجود رہا۔ اکبر نے جہاں ایک وسیع مملکت اور بھرا ہوا خزانہ چھوڑا تھا، وہاں سازشی ماحول اور نفرت بھی چھوڑی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اکبر ایک ان پڑھ اور جاہل قسم کا حکمران تھا، جسے صرف اپنی حکمرانی کے ثبات سے غرض تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے بہت حد تک احمقانہ فیصلے صادر کیے تھے، جن میں سے ایک دین الہی بھی تھا۔ اس کے فیصلوں کی بنیادیں عوامی فلاح و بہبود کے بجائے سیاست اور اپنے ذاتی نظریات کو تقویت دینا تھی۔ مثلاً قمری سال سے عیسوی سال میں تبدیلی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سورج کی پرستش کرتا تھا۔ اس نے جزیہ اس لیے بند کیا کہ ہندوؤں کی حمایت چاہیے تھی، لیکن اسے ٹیکس کا نام دے کر لاگو کر دیا۔ ستی کی رسم اور بچپن کی شادی کو ممنوع قرار دیا، لیکن اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کی۔ اس کی حکمرانی طاقت کے بل بوتے پر تھی۔ اس کے حصول میں اسے جو کچھ بھی کرنا پڑا کیا۔ اس کے دربار میں ہی خان اعظم کو کولتاش اور راجہ مان سنگھ خسرو کو تخت نشینی کے لیے صرف اس وجہ سے سازش تیار کر چکے تھے کہ خسرو ان کا رشتہ دار تھا۔ سلیم کو اندھا کر کے قید میں ڈالنے کا عزم پختہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے آدمی محل کے باہر اس لیے متعین تھے کہ شہزادہ خرم جو ہی محل سے باہر آئے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جاتی، مگر خسرو ہی میں دم نہیں تھا۔ وہ محض حاسد اور دوسروں کو بھڑکانے والا فرد تھا۔ 3,60,000 سالانہ آمدنی پانے والے شخص کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں تھی جو اس کے ارادوں میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی مدد کرتی۔ دوپہر ہو گئی اور دربار کی معمول کی کارروائی بھی اختتام کو پہنچ گئی۔ شہنشاہ تھک چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار آلود اور قدرے سرخ تھیں۔ اپنی نگاہوں سے اس نے خرم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، شہزادہ خرم، میرے ساتھ آؤ۔ شہنشاہ نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ نقیب اونچی آواز میں بولنے لگا۔ خرم اپنے باپ کے قریب ہو گیا۔ آؤ، یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے اپنا بازو اس کے گلے میں حائل کر دیا۔ تب اسے جانی پہچانی مانوسی سندل کی خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ جہانگیر کی پسندیدہ خوشبو تھی اور وہ بچپن ہی سے مانوس تھا۔ وہ اس وقت بادشاہ نہیں، ایک باپ کی حیثیت سے مل رہا تھا۔
وہ دونوں چلتے ہوئے بادشاہ کے کمرہ خاص میں چلے گئے۔ شفقت پدری سے مغلوب جہانگیر نے اپنے بیٹے کو پیار کیا جیسے وہ اسے بچپن میں کیا کرتا تھا۔ اصل میں جب سے خسرو نے بغاوت کی تھی تب سے خرم کا وقار بہت بلند ہو گیا تھا۔ خسرو نے جہانگیر کے قتل کی جو سازش کی تھی اسے سب سے پہلے شہزادہ خرم ہی نے محسوس کیا تھا اور اس نے یہ اطلاع اپنے باپ تک پہنچائی تھی۔ بادشاہ شہزادہ خرم سے الگ ہو کر مسند خاص پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے دریائے جمنا کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ سرخ ریت سے پشتے ڈھکے ہوئے تھے لیکن اس میں شاہی وقار کی شایان نشان کوئی نظارگی نہیں تھی۔ غلام آگے بڑھے اور انہوں نے دستار تھامی، سونے کا کمر بند اور بازو بند اتارے، طلائی خنجر اور مرصع میان اس سے الگ کی تو وہ پرسکون ہو گیا۔ تبھی اس کے سامنے جام آ گیا۔ بادشاہ نے 2 گھونٹ بھرے اور خرم کی طرف دیکھ کر بولا، کہو شہزادے خرم، کیا چاہتے ہو؟ میں کیا چاہوں گا جس کا باپ شہنشاہ ہندوستان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خواہشات میں بھی پوری کروں۔ بادشاہ نے پر شفقت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور طلائی جام سے چند گھونٹ اور لے لیے، پھر خود ہی بولا، دکن کی مہمات کی طرف بھی ہماری نگاہ ہے اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اس کی طرف کسے روانہ کیا جائے۔ دوسرے چتوڑ کی بحث بھی جاری ہے کہ انہیں کیسے سبق سکھایا جائے۔ اس بار کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ بادشاہ اپنی دھن میں کہے جا رہا تھا اور خرم اطمینان سے اس کی سن رہا تھا۔ اس نے چند گھونٹ اور بھر کر جام خالی کر دیا جسے غلام نے فوراً ہی تھام لیا۔ تب اس نے کہا، او شہزادہ خرم، بتاؤ اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو میں اسے فروغ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس وقت خرم قدرے بے چین ہو گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان لمحوں میں وہ اپنے شفیق باپ سے مل رہا ہے یا شہنشاہ ہند سے۔ ایسے میں وہ اس کے لیے فیاض ثابت ہوگا یا سخت گیر۔ اسے اپنے استاد محترم کی نصیحت یاد تھی کہ بادشاہ کے حضور انتہائی محتاط انداز میں بات کی جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت کا خمار ہوتا ہے۔ بتیرے لوگوں کی گردنیں صرف ان کی زبان کے باعث کٹ جاتی ہیں۔ وہ شہنشاہ ہند کے حضور تھا کیونکہ اس کی باتیں ایسی ہی تھیں۔ سو وہ بہت زیادہ محتاط تھا کہ اس وقت زمین پر اس کا حکم چل رہا تھا۔ اس نے انتہائی خوش گفتاری سے کہا، شہنشاہ اعظم، بادشاہ ہندوستان، جہاں پناہ، ذل الہی، میں بس آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اوہ، یہ کہہ کر شہنشاہ ہنس دیا۔ اس نے نئے جام بنانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شہزادہ خرم کا لہجہ نہیں، کسی درباری کی خوش آمدانہ آواز لگتی ہے۔ تم میرے چہیتے بیٹے ہو، تم میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھو جس میں تکلف ہو۔ اس نے پیار سے خرم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس وقت خرم کا گمان یہی تھا کہ وقت اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ شہنشاہ کا سلوک دوستانہ ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کر کے آنے والے حالات کی جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں نیا جام آ گیا تھا جسے اس نے جلدی سے خالی کر دینا چاہا۔ سو اس نے کئی سارے لمبے گھونٹ لیے۔ تب تک دونوں میں خاموشی رہی اور جام خالی ہو گیا۔ بادشاہ نے واپس کر کے نیا بنانے کا اشارہ کیا اور بولا، اس وقت تک سلطنت سازشوں کے ماحول سے نکل چکی ہے۔ حکمرانی کا ایک نیا دور ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ طاقت کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ خرم نے محسوس کیا کہ جہانگیر کے لہجے میں اکبر بول رہا ہے۔ بلا شبہ اس نے بھی وہی انداز حکمرانی اپنا لیے تھے مگر کسی حد تک بدل کر۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے باپ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ایک شہزادے کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ ہماری قسمت میں حکمرانی کرنا لکھ دیا ہوا ہے اور خدا نے ہمیں اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہم کوئی ڈاکو یا لٹیرے نہیں جنہوں نے اقتدار پر قبضہ جما لیا ہے۔ ہم فاتحین ہیں۔ ہم چنگیز خان اور تیمور لنگ کی اولاد ہیں جن کی فطرت میں حکمرانی کی صلاحیتیں ہیں۔ ایک شہزادے کو فقط یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی مملکت کو زیادہ سے زیادہ کس طرح مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کو مقدم رکھے گا تو بہت کچھ کھو دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے آئین اکبری پڑھی ہوگی، لیکن ہندوؤں کے مزاج اور طریقے سیاست کو سمجھنے کے لیے تمہیں کوتلیا اور چانکیہ کی ارتھ شاستر بھی پڑھنی چاہیے۔ جی شہنشاہ معظم، میں اسے ضرور پڑھوں گا۔ میں نے مملکت کے بارے میں سوچا، اسے سبقت دی ہے تو شہنشاہیت کے لیے خود کو تیار کیا ہے۔ جب تمہیں اقتدار مل جائے گا تو تمہیں معلوم ہوگا
کہ مجھے کس طرح سوچنا چاہیے تھا۔ میرے بیٹے، ہماری زندگیاں فقط ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ حکومت اور عوام کے لیے ہیں۔ پورا ہندوستان ہماری طرف دیکھتا ہے۔ جی شہنشاہ معظم، خرم نے ہنکارا بھرا اور اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ خرم نے سوچا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے باپ کو محبت کی ضرورت نہ رہی ہو۔ اس نے محبت کی تھی، لیکن اکبر نے اسے محبت نہیں دی، بلکہ اس نے سیاسی حلیف بنانے کے لیے اپنا بیٹا استعمال کیا۔ یقیناً وہ اب تک اکبر کے فیصلوں کی روشنی میں چل رہا تھا۔ خرم نے بادشاہ کے چہرے پر ایسے واضح اشارے تلاش کرنے کی کوشش کی جس سے اسے اپنا مقصد حل ہوتا دکھائی دے۔ بادشاہ کا سراپا انداز نشست تک بدل گیا تھا۔ وہ خمارآلود ہو گیا تھا۔ جہانگیر نے جام خالی کیا اور غلام کو واپس کر دیا۔ اس نے خرم کو غور سے دیکھا، جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب تک وہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ خرم کس مقصد کے لیے اس کے پاس آیا ہے۔ شاید وہ یہ جاننے کی کوشش میں تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس کی طرح محبت کے تجربے سے گزر چکا ہے، جو ایک جذباتی الجھاؤ والا مشکل ترین راستہ ہوتا ہے۔ جہانگیر نے جب پہلی بار مہر النساء کو دیکھا تھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس نے اپنے باپ کی فرما برداری میں اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا، اسے یہ احساس گماگو کی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا کہ کیا وہ اپنی محبت کو بھلا بیٹھا ہے یا نہیں۔ کیا شہنشاہ بن جانے سے محبت ختم ہو گئی؟ اسے یوں لگا جیسے جہانگیر نے اس کے خیالات پڑھ لیے تھے۔ میں نے تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے تمہاری منگنی ارجمند بانو سے کر دی۔ غیاث بیگ اب میرا وزیر ہے اور آصف خان میرے وفاداروں میں شامل ہے، لیکن ذرا سوچو، ارجمند بانو سے شادی کر لینے کے بعد تمہاری سلطنت کو کیا مضبوطی فراہم ہو سکتی ہے؟ یہی وہ لمحات تھے جن کی کوکھ میں آنے والے حالات کی چکا چوند بھری جھلک تھی۔ کھو جانے کا احساس پوری طرح ابھرا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ نا امیدی میں بولا، وہ مجھے خوشی دے گی۔ کاش تم نے میری بات غور سے سنی ہوتی۔ بادشاہ کا لہجہ قدرے بدل گیا۔ اس نے خرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہماری زندگیاں فقط ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ایک سپاہی کی بات یا خواہش کا اثر زیادہ سے زیادہ اس کی اپنی ذات یا اس کے خاندان پر ہوگا، لیکن اگر خرم کسی خواہش کا اظہار کرے یا کوئی دعویٰ کرے تو اس کا اثر پوری مملکت پر پڑے گا۔ ارجمند بانو اپنے ساتھ کیا لائے گی؟ دولت، طاقت یا کوئی اقتدار، کوئی سیاسی حلیف؟ اس سے شادی کر کے کیا تمہارے دوستوں میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ میں اکبر کی نصیحت ایک بار پھر تمہارے سامنے دہراتا ہوں کہ اپنی سلطنت کو وسعت دیتے رہو۔ اگر میرے ہر سوال کا جواب ہاں میں ہے تو میں تمہیں ارجمند بانو سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جاپنا کہ ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ حل ہو چکا۔ جہانگیر نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، مگر اس کے ساتھ میری منگنی ہو چکی ہے اور وہ میری محبت۔ تمہاری پہلی شادی مملکت کے مفاد کے لیے ہوگی۔ تم ارجمند سے شادی کر لینا اور اسے دوسری بیوی کے طور پر رکھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے اسی طرح محبت کرتے رہے تو، ورنہ تم جوان ہو اور تم ولی عہد سلطنت کے لائق ہو۔ یہ عشق و محبت اب بھول جاؤ۔ نہیں جہاں پناہ، ارجمند ہی میری پہلی بیوی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ شہزادہ خرم ہٹ دھرمی پر اتر آیا اور اس کے لہجے میں ایک بیٹے کا مان بھی تھا۔ میرے سامنے حکم مت چلاؤ شہزادے۔ شہنشاہ کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں اور چہرہ سخت گیر ہو گیا، جیسے ہمدردی اور محبت کا نقاب اتر گیا ہو۔ تم وہی کرو گے جس کا تمہیں حکم دیا جائے گا۔ اب جاؤ، میں تھک چکا ہوں۔ شہنشاہ معظم، اپنے فیصلے پر نظر۔ جاؤ، شہنشاہ نے سختی سے کہا تو خرم کے اندر غصہ اود کر آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ مزید غصے میں آ جائے۔ وہ اٹھا اور تعظیم کے لیے جھکا اور تیزی سے باہر جانے کے لیے لپکا۔ تبھی بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا، میں نے تمہارے لیے بیوی کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس آواز کے تعاقب میں وہ مڑا نہیں اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے۔ وہ رکا نہیں بلکہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے حالات کی سلوٹوں کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ شاہی قافلے کو آگرہ سے کوچ کیے 2 دن ہو گئے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر اجمیر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ شاہی قافلہ مغلیہ تزک و احتشام کے ساتھ رواں دواں تھا۔
لوگوں اور مویشیوں کا ایک سیلاب تھا جو بہتا چلا جا رہا تھا۔ شاہی قافلہ کی ابتدا میں 12 ہاتھی تھے، جن کے جلوں میں شہنشاہ جہانگیر اپنے پسندیدہ ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کے ساتھ شہزادہ خرم بھی موجود تھا۔ دن کے پہلے پہر کا سورج چمک رہا تھا، جس کی کرنیں ان کے سنہری ہودج کو چمکا رہی تھیں۔ ہاتھیوں کو شاہانہ وقار کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا، جو دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ ان کے آگے سنہری ذہن، رکاب اور نال کے ساتھ سفید گھوڑے تھے، جس پر شاہی محافظوں کے عہدیدار پورے وقار کے ساتھ براجمان تھے۔ ان کے ہاتھوں میں شاہی پرچم پکڑے ہوئے تھے، جن میں ایک بڑا پرچم سبز رنگ کا تھا اور اس پر مغل اعظم لکھا ہوا تھا۔ ان گھوڑوں اور ہاتھیوں کے درمیان شاہی نقارے بج رہے تھے، جس کے بجانے والے یوں محسوس ہو رہے تھے کہ وہ دیوانے ہو گئے ہوں۔ شاہی نقارے مسلسل بجتے چلے جا رہے تھے۔ شہنشاہ کے ارد گرد کئی سارے لوگ عطر کی پھواریں مارتے ہوئے چل رہے تھے تاکہ شہنشاہ مٹی اور دھول سے بچا رہے۔ جہانگیر کی سواری کے پیچھے ہزاری تھے۔ ان کا روب و جلال ان کے چہروں سے عیاں تھا۔ ان کے 70,000 سوار تھے جو ان کے اشارے پر چل رہے تھے۔ جہانگیر کے پیچھے 4 ہاتھیوں پر اس کے وزیر سوار تھے۔ وہ اپنے ساتھ دفتر بھی لائے تھے کہ اگر کسی بھی وقت بادشاہ کو کسی معلومات کی ضرورت پڑے تو اسے فوراً مہیا کر دیں۔ یہ معلومات آگرے سے اجمیر تک کے درمیانی علاقے کی تھی۔ وہ کس گاؤں سے گزر رہے ہیں، اس کا سربراہ کون ہے، وہاں سے کتنی آمدنی ہوتی ہے، وہاں کی فصلیں اور لوگ کیسے ہیں۔ جہانگیر اپنی معلومات کو ہمیشہ تازہ رکھا کرتا تھا، جس کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ تھا اور اس پر زر کثیر خرچ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ہی جہانگیر نامہ کے مؤلف بھی تھے، جنہیں جو معلومات چاہیے ہوتی وہ طلب کر لیتے۔ انہی کے ساتھ 2 کی جوڑی میں کئی سارے لوگ تھے۔ یہ لوگ وہ فاصلہ ناپ رہے تھے جو شاہی قافلہ طے کر چکا تھا۔ اس فاصلے کی ابتدا لال قلعے سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک رسہ پکڑا ہوا تھا۔ ایک شخص نشان پر کھڑا ہو جاتا تو دوسرا آگے بڑھ جاتا۔ یوں اس کی مدد سے فاصلہ ناپ کر ایک کتاب میں درج کیا جاتا۔ انہی کے ساتھ ایک شخص نے گھڑی تھامی ہوئی تھی۔ جو ہی 1 گھنٹہ ہوتا تو ایک شخص جس نے تانبے کی گھنٹی پکڑی ہوئی تھی پورے زوروں سے بجا دیتا۔ ان کے پیچھے کئی گھڑ سوار تھے جو خوبصورت انداز میں آراستہ تھے۔ 2 گھڑ سواروں نے اپنی کلائیوں پر شاہین بٹھائے ہوئے تھے۔ 4 سواروں نے بندوقیں پکڑی ہوئی تھیں۔ 5ویں نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا، 6 نے تلوار، 7ویں نے ڈھال، 8ویں نے خنجر، 9ویں نے کمان اور 10ویں نے ترکش پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب علامتی اسلحہ بردار تھے۔ ان ہتھیار برداری کے بعد احاطی تھے۔ یہ وہ شاہی محافظ تھے جو براہ راست بادشاہ کے حکم کے تابع تھے۔ ان کے جلوں میں 3 شاہی پالکیاں تھیں، ہر ایک سونے، چاندی اور موتیوں سے مرصع تھی۔ بادشاہ چاہتا تو ان پالکیوں میں سے کسی ایک میں سفر کر سکتا تھا۔ ان پالکیوں پر شاہی پرچموں کے سائے تھے، جن پر مختلف علامتیں، نعرے اور لقب درج تھے۔ ان علامات بردار کے بعد حرم کی خواتین سوار تھیں۔ وہ سب ملکہ جودھی بائی کے زیر سایہ تھیں، جبکہ ملکہ ایک ہاتھی پر سوار تھی جس پر 76 لگا سونے کا تخت تھا اور وہ قیمتی پتھروں سے مزین تھا۔ اگرچہ وہ بیمار تھی لیکن اس نے جہانگیر کے ساتھ سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ حرم کی ان خواتین کے لیے درندہ صفت لڑاکا ازبک عورتوں کی فوج ہمراہ تھی، جنہوں نے نیزے تھامے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ سم چڑی لاٹھیاں پکڑے خواجہ سرا ڈگ بھرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے علاوہ غلام، کنیزیں اور خدمتگار تھے۔ ان کے عقب میں اونٹوں اور بیل گاڑیوں کا فاصلہ تھا، جس پر سرکاری دستاویزات لدی ہوئی تھیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ امور مملکت کو نظر انداز کر سکے۔ وہ جہاں بھی جاتا، جہاں بھی ہوتا، اس کا دربار ساتھ ہوتا۔ اسی طرح ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے بڑی تعداد میں ایسے بھی تھے جن پر شاہی خزانے سے زیورات، تلائن و نقرائی سکے وغیرہ لدے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا ذاتی سامان، حمام، خلوت خانے، کمرگاہ کے لیے ساز و سامان، اور پھر اس کے پیچھے راجپوت شہزادہ جے سنگھ تھا جس کا منصب 8 ہزاری تھا اور اس کے سپاہ چلے آ رہے تھے۔ شاہی قافلے سے 1 کوس پہلے کے سفر پر گھڑ سوار چلتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے پاس سفید کپڑے کے تھان تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر انہیں کوئی مردہ شخص یا جانور دکھائی دے تو اس پر کپڑا ڈال دیں، یا ممکن ہو تو انہیں دفن کر دیں، تاکہ بادشاہ کے لیے ناگواری کا باعث نہ بن سکے۔ اس سے بھی آگے 1 دن کے فاصلے پر ایک اور قافلہ رواں دواں تھا۔ یہ شاہی قافلہ ٹھہرنے اور اس کے پڑاؤ کے لیے بندوبست کرتا تھا۔ اس کے ساتھ باقاعدہ نوکروں کی فوج ہوتی جو یہ سارا انتظام کرتی تھی۔ سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔
زیادہ تر دریا کے کنارے یا کوئی جھیل ان کی ترجیح میں شامل ہوتی تھی۔ اس کے بعد خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کا خیمہ ان کے درمیان لگتا۔ یہ خیمہ 2 منزلہ ہوتا، جو ایک دیوان عام اور دیوان خاص سمیت ایک محل کی طرز پر عالی شان ہوتا تھا۔ اس میں کئی سارے کمرے ہوتے تھے۔ خیموں کی یہ ترتیب تیمور لنگ کے دور سے وہی تھی۔ سبھی کو علم ہوتا کہ کس نے کہاں ٹھہرنا ہے، جانور اور مویشی کہاں باندھے جائیں گے۔ شاہی قافلہ پہنچتے ہی وہ لوگ چل پڑتے تاکہ اگلے پڑاؤ کا انتخاب کیا جا سکے۔ اس دوران اگر بادشاہ شکار یا دیگر تفریحات کی وجہ سے ایک مقام پر زیادہ دن بھی گزارتا تو پیش رو قافلے سے شاہی قافلے کا رابطہ رہتا تھا۔ اس طرح راستوں کے متعلق بھی پوری معلومات رہتی تھی۔ شاہی قافلہ رواں دواں تھا۔ اس قافلے کے ساتھ ارجمند بانو بھی سفر کر رہی تھی۔ اسے گمان نہیں تھا کہ قافلے کی ابتدا کہاں سے ہے اور یہ ختم کہاں پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی پالکی میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا محبوب بھی اس قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں وہ ساری افواہیں، سرگوشیاں اور باتیں گونج رہی تھیں جو مختلف حوالوں سے اس تک پہنچی تھیں۔ یہ سب شہنشاہ اور شہزادے کے درمیان ہونے والی باتیں تھیں جو کچھ عرصے پہلے کمرہ خاص میں ہوئی تھیں۔ سبھی کو معلوم تھا کہ شہزادہ خرم اور ارجمند بانو کی منگنی ہو چکی ہے، لیکن اب نئی بیوی کیوں منتخب کی جا رہی ہے؟ جس کے ہاتھ بھی یہ بات آئی، اس نے اپنی رائے شامل کر کے اپنی نئی اختراع ڈال کر رائے کا پہاڑ بنا دیا۔ بات کچھ بھی نہ تھی، لیکن افسانے بہت سارے بن گئے تھے۔ اس سے بھی کئی سارے لوگوں نے، جن میں عورتیں زیادہ تھیں، اس پہلو پر گفتگو کی۔ ان سب کی باتوں میں جھوٹا غم، مسرت افزا دکھ یا بناوٹی ترس پنہا تھا۔ وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ارجمند اس پر اپنی کوئی رائے کہے، لیکن وہ خاموش رہی، اپنی کوئی بھی رائے دینے سے اجتناب کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے کہے ہوئے لفظ کیسی صورت میں پھیل جائیں گے۔ شاید لفظ وہی رہیں، لیکن لہجہ تو ان لوگوں کا اپنا تھا۔ وہ با اعتماد تھی اور اس کا یہ اعتماد صرف اور صرف شہزادے کی اس محبت کی وجہ سے تھا۔ کم از کم اس نے بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا تو کہا، اس ضمن میں گفتگو تو کی۔ وہ خود ہی اپنی سوچوں سے گھبرا گئی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پالکی کا پردہ ہٹایا تو اسے دھول ہی دھول دکھائی دی، بھوری دھول جو آسمان تک چڑھی ہوئی تھی، جس نے ماحول کو گدلا کر کے رکھ دیا تھا۔ جب شاہی قافلہ گزر جاتا تو یہی دھول درختوں اور پودوں پر گر کر ان کے سنہری مائل رنگ کو بھورا کر کے رکھ دیتی۔ تبھی اسے اپنا غلام عیسیٰ دکھائی دیا۔ تب اس نے سوچا کہ خرم کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ کیا بات ہے آقا زادی؟ ارجمند کے مسلسل اس کی طرف دیکھتے رہنے پر عیسیٰ نے قریب آ کر پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شہزادہ خرم بھی اس قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں آقا زادی، اس نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ تو پھر معلوم کرو۔ یہ کہہ کر ارجمند نے اپنی چاندی کی انگوٹھی اسے دے دی اور کہا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس قافلے کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ کل ہم نے اس قافلے کا ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ جی آقا زادی، میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ عیسیٰ نے انگوٹھی لی اور اپنے کپڑوں میں چھپا لی، پھر وہاں سے ہٹ گیا۔ ارجمند نے دیکھا قافلے کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار آگے پیچھے حفاظت کے لیے بھاگتے پھر رہے تھے۔ اسے یہ خوف بھی لاحق ہو گیا کہ کہیں عیسیٰ محافظوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ خرم اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں وہی شاہی وقار اور تمکنت تھی جس طرح اس کے باپ شہنشاہ جہانگیر میں دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ ہاتھی کے چلنے سے پیدا ہونے والے ہلارے سے قدرے مست ہو گیا تھا، یوں جیسے کوئی پالنے میں جھولا جھول رہا ہو۔ تاہم خرم کسی چیتے کی طرح مستعد اور ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ دن ختم ہونے کو تھا اور پڑاؤ بھی نزدیک آ چکا تھا۔ منزل سامنے دیکھ کر جس طرح راہی کے قدم تیز ہو جاتے ہیں، اسی طرح شاہی قافلے میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ ایک شور مچ گیا تھا، غلغلہ بلند تھا جو شاہی نقارے میں مدغم ہو رہا تھا۔ دن ڈھلنے سے ذرا پہلے قافلہ پڑاؤ پر آن ٹھہرا۔ اس وقت شہزادہ خرم اپنے خیمے کے کمرہ خاص میں موجود تھا کہ خدمتگار رضا اندر داخل ہوا۔ وہ تعظیم سے جھکا اور بولا، شہزادہ معظم، شاہی قافلے کے ساتھ ارجمند بانو بیگم صاحبہ بھی محور سفر ہیں۔ کیا؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ آج دوپہر کے وقت ایک غلام آپ کے متعلق مختلف لوگوں سے دریافت کرتا پھر رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا کہ آپ قافلے کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ وہ بھی بہت محتاط انداز سے پوچھ رہا تھا۔ یہ خبر مجھ تک بھی پہنچ گئی، اس لیے میں نے تصدیق کرنا مناسب خیال کیا۔
میں نے جب معلومات لیں تو پتہ چلا کہ ارجمند بانو بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ محو سفر ہیں اور وہ غلام انہی کا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ٹھہری ہیں؟ شہزادے نے پوچھا تو خدمتگار رضا فوراً سمجھ گیا کہ اصل میں شہزادے خرم کی منشا کیا ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ارجمن بھی دوسری خواتین کی طرح نہا دھو کر تر و تازہ ہو چکی تھیں، مگر ان خواتین کی طرح کسی بھی تفریحی مشغلے میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ دیگر خواتین نے بھی لباس تبدیل کیا تھا اور کھانے کے لیے تیار تھیں، لیکن وہ اپنے خیمے میں چپ چاپ پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے عیسیٰ نے آ کر اسے بتایا تھا کہ شہزادے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔ وہ قدرے نڈھال سی ہو رہی تھی اور ایک انجانہ غم اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ خیموں کے اس آباد شہر میں کہیں سے موسیقی کی آواز، کہیں سے قہقہے اونچی آواز میں باتیں ہوا کے دوش پر تیر رہی تھیں۔ ابھی چاند نہیں نکلا تھا، اس لیے اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ خیموں کے اندر روشن قندیلوں سے اس آباد شہر کا پتہ چل رہا تھا۔ ارجمن کے ساتھ آئی ہوئی ملازم خواتین اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھیں۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی کہ عیسیٰ اجازت لے کر اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے عیسیٰ؟ اس نے اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال کر پوچھا۔ آقازادی، کوئی پیغمبر ہے اور آپ کی راہ تک رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ کس کی طرف سے آیا ہے؟ ارجمن نے نڈھال لہجے میں کہا۔ شہزادہ خرم کی طرف سے، عیسیٰ ادب سے بولا۔ اس سے پیغام لے لو، اس سے کہو کہ میں اس کا جواب بھجوا دوں گی۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ آقازادی، وہ پیغمبر اس بات پر مصر ہے کہ وہ پیام آپ ہی کو دے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ وہ پیام وصول کر لیں۔ عیسیٰ نے اس بار قدرے اصرار سے کہا تو وہ ہچکچاہٹ سے اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ اس کے یوں کہنے پر عیسیٰ پلٹ گیا۔ خیموں کا وہ عارضی شہر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ رات گہری ہو کر قدرے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ہوا بھیگ جانے سے بوجھل ہو رہی تھی۔ جب ارجمن دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی عیسیٰ کی رہنمائی میں آگے بڑھی تھی، اس نے دیکھا کہ کہیں کہیں آگ کے الاؤ روشن تھے یا پھر لالٹین کی مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ عیسیٰ ایک شخص کے قریب جا کر رک گیا جو خیموں سے قدرے ہٹ کر گہرے اندھیروں میں کھڑا تھا۔ اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ارجمن نے سخت لہجے میں کہا تو اس اجنبی شخص نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ لالٹین کی مدھم سی روشنی میں ارجمن کو شہزادہ خرم کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ساکت سی رہ گئی۔ نہ سنبھلنے والا خوشی کا طوفان اس کے من میں اٹھا اور وہ پور پور بھیگ گئی۔ غیر متوقع خوشی انسان کو بے حال کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسے ہوش آیا تو عیسیٰ ان کے قریب نہیں تھا۔ حضور آپ؟ ارجمن کے منہ سے فقط اتنا ہی نکل سکا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلے اور میں تم سے ملنے نہ آؤں؟ مگر آپ کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں۔ میں نے یہ 2 دن شہنشاہ کے ساتھ سواری کی ہے۔ شاہی محافظوں کا حصار توڑ کر کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن صرف اس وقت جب بادشاہ خود چاہتا۔ مجھے تو بس احساس ہی ہوا تھا کہ آپ بھی اس قافلے کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن تم اس قافلے کے ساتھ کیسے؟ میں بنگال جا رہی ہوں، پھپھی مہر النساء اور پھپھا شیر افغن کے پاس۔ میں کئی دنوں سے خواہش کر رہی تھی کہ دادا نے اس قافلے کے ساتھ چلے جانے کو کہا۔ ہاں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل دوپہر سے پہلے تم اس قافلے سے جدا ہو جاؤ گی۔ جی حضور۔ ان میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ تبھی شہزادہ خرم نے کہا، ارجمند، تم کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ میں آپ سے ناراض کیوں ہونے لگی؟ آپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اس نے تیزی سے کہا تو شہزادہ خرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی ارجمن نے شرمگی احساس اپنے اندر اٹھتا محسوس کیا۔ وہ یوں کبھی بھی کسی سے تنہا نہیں ملی تھی، مگر وہ شخص تو اس کا اپنا تھا۔ ہاں، لیکن حالات کبھی بھی اتنے ہموار نہیں رہ پائیں گے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ شہزادہ معظم، حالات کی ناہمواریاں تو زندگی کی خوبصورتی ہیں، یہی تو انسان کو آگے اور بہت آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بے شک، مگر کاش میں ایک عام سپاہی ہوتا تو آسانی سے اپنی محبت کو پا چکا ہوتا۔ میں ایک عام سا سپاہی نہیں، اس لیے میرے سامنے رکاوٹیں بھی عام سی نہیں ہیں۔ میں ولی عہد سلطنت کے طور پر چن تو لیا گیا ہوں، اس لیے میری آزمائش بھی سخت ہے۔ مجھے اپنے باپ کے معیار پر بھی پورا اترنا ہے اور مجھے اپنی محبت بھی حاصل کرنی ہے۔ میں نے اس شہزادے خرم سے محبت نہیں کی جو ولی عہد سلطنت ہے۔ میری محبت تو اس عاشق صادق کے لیے ہے جس نے اپنے جذبوں سے میرا دل جیت لیا ہے
بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ جب تک میں با اختیار نہیں ہو جاتا ہمیں یہ سختیاں اور بوجھ برداشت کرنے ہوں گے۔ کہیں یہ اتنی شدت اختیار نہ کر جائیں کہ ہماری محبت اس میں گم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، خرم نے پختہ عزم سے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد ہنستے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں جو یہاں تک چھپ کر آیا ہوں، اگر پکڑا گیا تو میرا کس قدر نقصان ہو سکتا ہے؟ ایک عام سپاہی ہوتا تو اسے سزا دے دی جاتی اور قصہ ختم، لیکن میرا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ میری شخصیت کے مطابق افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جائے گا۔ مجھے تو بس آپ کی محبت چاہیے، اس کا تم یقین کرو۔ میں تم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوں۔ میں تم سے اور تخت دونوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ارجمن نے محبت کی پھوار میں بھیگتے ہوئے کہا، یہی کہ کسی کی بات پر بھی دھیان مت دو، بس میری محبت کا یقین رکھو جو صرف تمہارے لیے ہے۔ میں انتظار کروں گی اور آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ شاید وہ مزید باتیں کرتے کہ عیسیٰ کی گھبرائی ہوئی سرگوشی سنائی تھی۔ آقا ذاتی! اچانک سحر ٹوٹ گیا۔ وہ کیفے آگے ہی لمحے ہوا میں تحلیل ہو گئے اور وہاں ان کے درمیان خوف ترایا۔ عیسیٰ اپنی لاٹھی اٹھا چکا تھا اور شہزادہ خرم نے اپنی تلوار کا دستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جو ایک لمحے میں باہر نکل سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ عیسیٰ کی آواز ابھری۔ میں رضا ہوں، ایک اور سرگوشی ابھری۔ شہزادہ معظم سے کہیں کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ارجمن نے خرم کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں سکون تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ تلوار کے دستے سے ہٹا لیا اور نرم آواز میں بولا، میرا خدمتگار ہے۔ پھر ایک لمحے کو ٹھہر کر بولا، میں نہیں چاہتا کہ کسی پہرے دار یا ازبک عورت کی نگاہ میں آ جاؤں اور یہ خبر شہنشاہ تک پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر خرم نے ارجمند کی ہتھیلی کو قدرے دبایا اور پھر اپنے ہونٹوں کے پاس لے جا کر چوم لیا۔ شہزادہ معظم! رضا کی سرگوشی ابھری۔ میں انہیں حفاظت سے باہر نکال دوں گا، تم جاؤ، عیسیٰ نے کہا اور پھر وہ سامنے نمودار ہو گیا۔ شہزادہ اٹھا اور لالٹین کی پیلی مدھم روشنی میں ارجمند کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالی اور ایک طرف کو نکل گیا جہاں اندھیرے میں اس کا ہیولہ بھی گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ شاہی قافلے سے الگ ہو گئے۔ اب ان کی رفتار زیادہ تیز تھی۔ شاہی قافلہ تو ایک سیل روا کی طرح اپنی رفتار سے بڑھ رہا تھا، جبکہ ان کا قافلہ 500 گھڑ سواروں کی حفاظت میں بڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ملازمین عورتیں اور مرد تھے۔ انہوں نے کہیں بھی خیمے نصب نہیں کرنا تھے، بلکہ ان کا پڑاؤ کسی بھی سرائے میں ہونا تھا جو پوری سلطنت میں بنائی گئی تھیں۔ دوران سفر کہیں قیام کرنا ہوتا تو قافلے ان سرائیوں میں قیام کرتے تھے۔ ان کا پڑاؤ بھی ایسے ہی ایک سرائے میں ہوا۔ سپاہیوں نے سرائے کو حفاظتی مقصد کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ انہیں سرائے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف قریبی ملازمین ہی ارجمند کے ساتھ موجود تھے۔ ارجمند خوابگاہ میں لیٹی ہوئی خرم کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ابھی نیند اس کی آنکھوں میں نہیں اتری تھی۔ وہ اس سکون آور امید کا احساس کر کے مخمور ہو رہی تھی جو گزشتہ رات شہزادہ خرم نے اسے دی تھی۔ وہ اس وقت خود میں اتنا اعتماد محسوس کر رہی تھی کہ اگر اسے اس پھیلی ہوئی کائنات میں سے کہیں دوسری کائنات میں بھی سفر کرنا پڑتا تو گریز نہ کرتی۔ صرف اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ دشوار گزار راہوں پر بھی چل سکتی تھی۔ اس نے خوابگاہ کی کھڑکی سے نظر آنے والے تھوڑے سے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے جھلملا رہے تھے۔ اس نے سوچا، کیا یہ ستارے کسی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ وہ ستارے جو خود کائنات کی پابندیوں میں مجبور ہیں اور جنہیں نام ہی انسان نے دیا اور ان کی شناخت بنائی، وہ ان کی قسمت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ جوتشیوں کے حساب کتاب یوں ہی ٹامک ٹوئیاں اور اندازے ہیں۔ اصل شے تو انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ انسان کے ارادے میں ہی کائنات کی قوتیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ کائنات جو انسان کو ہمیشہ سے حیرت میں مبتلا کرتی آ رہی ہے، اس کے رمز کے جستجو بھی تو عشق کی مرہون منت ہے۔ عشق ہی تو وہ قوت ہے جو انسان کے محدود تصور کو انتشار کا شکار نہیں کرتی، بلکہ وہ یکسوئی عطا کرتی ہے، جس سے وہ لاشعوری طور پر اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ کائناتی رمز اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کائنات اور زمین کا رشتہ اٹوٹ انگ کی طرح ہے جس میں صرف ایک ہی قوت کار فرما ہے، اور وہ ہے باہمی کشش۔ محبت بھی اسی طرح پروان چڑھتی ہے، جس میں طریفین کی کشش موجود ہو۔ زمین جو نہ جانے کب سے آباد ہے،
اور اس پر نہ جانے کتنے فاتحین آ کر گزر گئے، وہ سبھی مٹی میں مل گئے، اور دوام ہے تو اس فطرت کو جو قدرت کی مظہر ہے، جس کی راہ پر چل کر انسان خالق حقیقی کو پا لیتا ہے کہ فطرت میں ہی آیات موجود ہیں۔ کیا وہ شہزادہ خرم کے لیے اپنا آپ گم کر سکتی ہے، یا اگر اسے طاقت، دولت اور دنیاوی لذتوں کو ترک کرنا پڑے تو وہ کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ہاں میں تھا۔ اسے صرف اپنا محبوب چاہیے کہ وہی ایک اس کی تمام تر خوشیوں کا منبع بن چکا تھا۔ وہ کون ہو سکتی ہے جسے جہانگیر نے شہزادہ خرم کی بیوی کے طور پر منتخب کر لیا تھا؟ یہ تجسس تو فطری تھا۔ بلا شبہ یہ شادی سیاسی اتحاد کے لیے تھی۔ تو کیا وہ کسی ہندو عورت سے شادی کرے گا جیسے جہانگیر کی جودی بائی سے ہوئی؟ اگر یہ شادی سیاسی اتحاد کے لیے ہے تو جہانگیر کن لوگوں سے ہاتھ ملانے والا ہے؟ پرسکون رات میں اس قدر خاموشی تھی کہ ہلکی سی سرسراہٹ بھی واضح سنائی دے رہی تھی، اور اس کے ذہن میں سوالوں کے آتش فشاں پھٹ رہے تھے۔ اچانک اس نے سارے خیالات کو جھٹک دیا۔ کمرے میں لوبان سلگنے کی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ اسے محسوس کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ملازمین عورتیں اس کے ارد گرد سو رہی تھیں، اور خواجہ سرا عیسیٰ دہلیز پر پڑا سو رہا تھا۔ سارا ماحول پرسکون اور خمار آلود تھا۔ وہ اس وقت ابھی نیند کے سمندر میں ساحل کے قریب ہی تھی کہ اسے گھڑ سواروں کی آمد کا احساس ہوا۔ لمحہ لمحہ گھوڑوں کی ٹاپیں بلند ہو رہی تھیں، پھر اچانک وہ ان کے سرائے کے نزدیک خاموش ہو گئیں۔ اس کے ساتھ سنتری کی للکار ابھری۔ اس کے بعد باتوں کی آوازیں آنے لگیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد عیسیٰ کی نرم آواز ابھری، آقا زادی۔ اس کی دوسری آواز پر ارجمن نے جواب دیا، کیا بات ہے عیسیٰ؟ آقا زادی، شہنشاہ کی طرف سے پیامبر آیا ہے، وہ صرف آپ ہی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز پر ارجمن کی ملازم عورتیں بیدار ہو گئیں۔ خوابگاہ میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شہنشاہی کا پیامبر ہے؟ جی آقا زادی، ہمارے حفاظتی دستے کے حاکم فتح سنگھ نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بلاؤ، میں آتی ہوں۔ ارجمن نے کہا تو ملازمہ نے اسے بڑی ساری چادر لا کر دی تاکہ اس سے وہ باحجاب ہو کر جائے۔ وہ شخص دوسرے کمرے میں کھڑا تھا۔ وہ تنہا تھا اور اس کا چہرہ ایک بڑی سی پگڑی کے پلو سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اسلحے سے لیس تھا اور اس نے قدرے عجیب کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ سپاہی کی وردی نہیں تھی۔ ارجمن دروازے کی ایک طرف ہو کر بولی، کون ہو تم؟ ارجمن کی آواز پر وہ شخص چونکا۔ میں احادی اور شہنشاہ کا پیغام رساں ہوں بیگم صاحبہ، مگر نہ تم نے وردی پہنی ہوئی ہے اور نہ ہی ذرہ بختر۔ میں شہنشاہ کا خفیہ پیغام آپ تک لے کر آیا ہوں۔ میرے بارے میں فتح سنگھ تصدیق کر چکے ہیں۔ اس نے بے چینی سے کہا۔ وہ کسی طرح بھی ایک احادی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی مخصوص گلناری وردی ہوتی تھی، اور پھر شہنشاہ نے ایسے کون سے خفیہ پیغام دینے تھے جو ایک ایسے شخص کو بھیجنا پڑا جو ڈاکو دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہے پیغام؟ ارجمن نے روب سے کہا۔ بیگم صاحبہ، یہ تحفے ہیں جنہیں آپ ذاتی طور پر مہرالنساء بیگم تک پہنچا دیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑوں کی تہہ سے 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے نکالے۔ وہ دونوں ہی ریشمی کپڑے میں بندھے تھے اور ان پر شاہی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ عیسیٰ کو دے دو، مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ ارجمن کے کہنے پر اس نے وہ ڈبے عیسیٰ کو دے دیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ارجمن کے لیے یہ لمحے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ شہنشاہ نے کس قدر دانش مندی سے اسے اس کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ وہ انکار کی جرت نہیں رکھتی تھی، بلکہ جہانگیر کی محبت کی نشانیاں اٹھا کر مہرالنساء تک لے جانی تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان تعلق سے آگاہ تھی اور جذباتی کیفیت سے بھی مطلع تھی۔ کیا شہنشاہ اس کی محبت سے آگاہ نہیں تھا؟ کیا اس کی محبت اس قابل نہیں تھی کہ اسے اہمیت دی جائے؟ یہ ستم ظریفی نہیں تھی کہ کچھ کہے بنا اسے خرم کو بھول جانے کے لیے احساس دلایا جائے؟ کیا وہ خرم اور اس کی محبت کو بھول سکتی ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کسی شہنشاہ کا حکم بھی اسے اپنی خواہش سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے پیغمبر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کوئی اور بات؟ یہی کہ میں اپنے 200 سواروں کے ساتھ آپ کے عقب میں بنگال تک جاؤں گا۔ ارجمن نے انتہائی طنز سے کہا۔ وہ اپنا غصہ دبا نہیں پائی تھی۔ اس پر احادی خاموش رہا تو وہ بولی، کیا سب احادی ہیں؟ جی بیگم صاحبہ، اور میں نے یہ صرف آپ کو بتایا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ ملکہ معظمہ کیسی ہیں؟ ارجمن نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
وہ اچھی نہیں ہے بیگم صاحبہ، ان کی طبیعت خاصی بگڑ گئی ہے۔ جودھی بھائی کوچ سے پہلے ہی بیمار تھی، وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتی تھی، جیسے ہی وہ کھاتی یا پیتی فوراً قے کر دیتی۔ تمام تر علاج رائے کا جا رہے تھے اور وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شاہی طبیب نے انہیں سفر سے منع کیا تھا، لیکن جہانگیر کے اصرار پر اسے شاہی قافلے کے ساتھ کوچ کرنا ہی پڑا۔ اور شہزادہ خرم؟ ارجمن نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، احادی نے ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، ارجمن نے کہا تو احادی تعظیم سے جھکا اور پلٹ کر دوسرے دروازے سے باہر نکل کر لمحوں میں تاریکی کا حصہ بن گیا۔ اگرچہ احادی شہنشاہ کے براہ راست ذاتی محافظ تھے اور اسی کو جواب دے تھے، وہ اپنا خاص مقصد کسی سے بھی نہیں کہتے تھے، تاہم وہ سمجھ رہی تھی کہ شہنشاہ نے ان احادیوں کو ان کے عقب میں کیوں بھیجا ہے۔ انہیں ان تحائف کی نگرانی کرنی تھی جو ارجمن کو دے دیے گئے تھے کہ وہ انہیں مہر النساء تک پہنچا دے۔ کیا وہ تحائف اس قدر غیر معمولی نوعیت کے ہیں؟ ارجمن نے سوچا اور واپس مڑ کر اپنی خوابگاہ میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب ان کے قافلے نے کوچ کیا تو احادی گھڑ سوار ان سے کافی فاصلے پر عقب میں چلے آ رہے تھے۔ ان کی موجودگی سے قافلہ سالار فتح سنگھ بے چین ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ احادی ہیں، کیونکہ انہوں نے شاہی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ فتح سنگھ بہادر نوجوان تھا، وہ 1000 منصب پر فائز تھا۔ ان کا خاندان ہمایوں کے زمانے سے مغل فوج میں خدمات سر انجام دے رہا تھا، سو وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مغل فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ محو سفر تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے قافلے کے ساتھ منظر بھی بدلتے جا رہے تھے۔ ان مناظر کی تبدیلی انتہائی غیر محسوس انداز میں تھی۔ ان کے راستے میں کئی طرح کی زمینیں آئی تھیں، چٹیل میدان، گھنی جھاڑیاں، سرسبز جنگل اور تھوڑا بہت چٹانی علاقہ۔ ہر خطے کی انفرادیت الگ سے تھی۔ وہاں کی بود و باش، لوگ، لباس، پرندے، جانور اور فصلیں مختلف تھیں۔ وہ ہر گاؤں کے پاس سے گزرتے جا رہے تھے، وہی لوگ انہیں دکھائی دیتے جو کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے یا اکا دکا کوئی راہگیر ہوتا۔ گاؤں ویسے ہی تھے جیسے ان غریب لوگوں کے ہوتے ہیں، مٹی اور گارے سے بنے ہوئے، یا پھر جھوپڑیاں دکھائی دیں جو گھاس پھوس اور درختوں سے کاٹی ہوئی شاخوں سے بنائی گئی تھیں۔ ایک صبح جب ان کا قافلہ روانہ ہونے کو تھا، ارجمن اپنی پالکی میں بیٹھ چکی تھی۔ تب فتح سنگھ اس کی پالکی کے قریب آیا اور نہایت ادب سے کہا، بیگم صاحبہ، ہمارے راستے میں چند کوس کے فاصلے پر کھجوارہ کے تاریخی مندر ہیں، اگر آپ پسند کریں تو انہیں دیکھا جائے۔ ہاں، میں نے ان کے بارے میں سنا تو ضرور ہے، ارجمن نے جواباً کہا۔ وہاں کی تاریخی حیثیت کے ساتھ ساتھ آرٹ کے بہترین نمونے موجود ہیں، بلا شبہ آپ ان سے لطف اندوز ہوں گی، فتح سنگھ نے دھیمی اور نرم مسکراہٹ سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں جائیں گے، ارجمن نے کہا تو فتح سنگھ نے اپنے گھوڑے کو موڑ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس وقت ابھی ماحول میں صبح کی خوشگواریت موجود تھی، سورج اتنا اوپر نہیں اٹھا تھا کہ گرمی محسوس ہوتی۔ ان کا قافلہ رک گیا، ارجمن کی پالکی رکھ دی گئی۔ یقیناً کھجوارہ آ گیا تھا۔ وہ اتر آئی، ان کے ساتھ چند محافظ، تھوڑے سے نوکر، خواتین، ملازم اور عیسیٰ تھا۔ باقی سب وہیں رک گئے۔ وہ فتح سنگھ کی رہنمائی میں کھجوارہ کے مندروں کی جانب چل پڑے۔ انہیں دور ہی سے مندروں کے کلش دکھائی دینے لگے، یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے آ گئے۔ اصل میں وہ چند مندروں پر مشتمل عبادت گاہ تھی جنہیں ہندوؤں نے تعمیر کیا تھا۔ وہ پتھریلی زمین تھی جن میں بہت گہری کھائیاں تھیں۔ وہاں جا بجا مندر دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مہاتما بدھ کا بھی ایک بہت بڑا مجسمہ دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک نزدیکی گاؤں میں جا پہنچے۔ وہاں کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، شاید وہاں پر بھی کبھی بہت بڑی آبادی رہی ہو۔ ارجمن نے سوچا اور ان خواتین کو دیکھنے لگی جو بڑی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ہاتھوں میں تھالیاں پکڑی ہوئی تھیں جن میں پھول، ناریل اور پتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ مندر کی طرف جا رہی تھیں، کیونکہ ان کا رخ اسی طرف تھا جہاں سے مندر کی گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ مندر کئی 100 سال پرانے ہیں، فتح سنگھ نے قریب آ کر کہا۔ اس کی صحیح قدر و قیمت تو نہ جانے کب لگے گی، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ انہیں تراشا کیسے گیا ہے۔ پھر ذرا رک کر بولا، دراصل یہ ایک ہندو ریاست تھی اور یہاں کے حکمران بہت زیادہ حوصلہ اور برداشت رکھتے تھے۔ یہاں پر بدھا کو ماننے والے بھی تھے اور جین مت کے ماننے والے بھی موجود تھے۔ مذہب تو رواداری کا نام ہی ہے نا۔
فتح سنگھ بڑے جوش سے بول رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بڑے کر و فر سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ مندر کے نزدیک چلے گئے۔ وہ مندر پہاڑی تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس میں اتنی سیڑھیاں تراشی ہوئی تھیں کہ لگتا تھا کہ کہیں آسمان میں گم ہو جائیں گے۔ وہ گھوڑوں سے اتر گئے اور پیدل چلتے ہوئے مندروں تک جا پہنچے، جبکہ محافظ نیچے ہی کھڑے رہ گئے۔ وہ چند سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل پجاری کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ایک سیڑھی تھا۔ تبھی اس پنڈت نے ارجمن کا راستہ روک لیا۔ تم مسلمان ہو اس لیے مندر کے اندر نہیں جا سکتی، پنڈت تیزی سے بولا۔ کیوں؟ کیا یہ عبادت گاہ نہیں ہے؟ ارجمن نے انتہائی نرمی سے کہا۔ ہے، مگر مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اتنے میں فتح سنگھ آگے بڑھا اور اس نے پنڈت کو گھورتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ شہنشاہ جہانگیر کی ہونے والی بہو ہے، شہزادہ خرم کی منگیتر، غیاث الدین اعتماد الدولہ کی پوتی، آصف خان کی بیٹی۔ شمع کیجیے مہاراج، پنڈت نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ نہیں کہ اتنی مہان ہستی یہاں پر پدھاری ہیں۔ آئیے، پنڈت بچھا جا رہا تھا۔ ارجمند وہیں جم کر کھڑی ہو گئی تو فتح سنگھ نے کہا، بیگم صاحبہ آگے بڑھیں۔ نہیں فتح سنگھ، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ میں بس یہیں سے اس مجسمے کو دیکھ لوں گی جو پھولوں سے لدا ہوا ہے۔ اور پھر ارجمند واپس لوٹ آئی۔ وہ سب سے آگے تھی، باقی سب اس کے پیچھے۔ وہ سیڑھیاں اتر چکی اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس قافلے کے پاس پہنچ گئی۔ جس وقت غور شہر کے آثار دکھائی دینے لگے تھے، اس وقت احادی گھڑ سوار ان کے عقب میں نہیں رہے۔ ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ انہیں راستے کی دھول نکل گئی یا وہ واپس چلے گئے ہیں۔ ارجمن تو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس سے احادیوں میں سے کون شخص تحائف دے گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر تک ان لوگوں کے بارے میں سوچا، انہیں ذہن سے جھٹک کر وہاں کے دل فریب نظاروں میں کھو گئی۔ اسے وہ خطہ خاصا پرکشش دکھائی دیا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ یہاں کئی نزدیک ہی دریائے جمنا بہتا ہے، مگر اس کی سمت اور فاصلہ معلوم نہیں تھا۔ شہر کے آثار سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ خطہ خاصا زرخیز ہے اور وہاں کے باشندے امیر ترین ہیں۔ شیر افغن کی رہائش گاہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ کافی سارے گھرے ہوئے رقبے کے درمیان استادہ وہ کشادہ، وسیع اور خوبصورت عمارت تھی۔ اس کے ساتھ ایک باغ بھی تھا جہاں پھلوں کے درخت وافر مقدار میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عمارت سرسبز درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک عالیشان رہائش گاہ تھی جو دیوان بنگال کی شایانہ شان تھی۔ ارجمن کی آمد کے بارے میں انہیں اطلاع ہو چکی تھی۔ اس وقت ارجمن نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے تر و تازہ ہو چکی تھی۔ وہ مخصوص خوابگاہ میں آرام کی غرض سے لیٹی ہوئی تھی کہ مہر النساء آ گئی۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد اس نے آگرہ سے آئے ہوئے تحائف کے بارے میں پوچھا۔ ارجمن نے فوراً ہی شہنشاہ کی طرف سے دیے گئے تحائف اسے دے دیے۔ مہر النساء انہیں پا کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا مہر النساء پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت، زیادہ زیورات سے لدی پھندی اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ تحائف پانے کے بعد وہ زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھی، بلکہ طلائی و نقرائی صندوقچے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بولی، تحائف پہنچا دینے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تو میں نے آپ تک پہنچانا ہی تھے، لیکن کیا آپ مجھے نہیں دکھائیں گی کہ ان میں کیا ہے؟ ارجمن نے شرارت سے کہا۔ اسے جہانگیر اور مہر النساء کے درمیان تعلق کا احساس تھا۔ مہر النساء بغیر کسی جھجک کے بولی، نہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہارے متعلق ہو۔ پھر اچانک بات بدلتے ہوئے بولی، میں خوش ہوئی ہوں کہ تم نے ان صندوقچوں کو نہیں دیکھا ہے، ان کی مہر یوں ہی لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے پھپھو، میں امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ خیر، ان تحائف کا ذکر اپنے پھپھا سے مت کرنا، وہ خواہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مہر النساء نے حاکمانہ انداز میں کہا جو اس کی طبیعت کا خاصا تھا۔ ماحول قدرے گھٹن زدہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے چل دی۔ ارجمن نے آگرے سے غور کا سفر صرف شیر افغن کے بلاوے پر نہیں کیا تھا، وہ حالات کی نئی کروٹ سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس تک جو بھی باتیں پہنچی تھیں ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ شہنشاہ کے لیے وہ اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور اب شاید ہی اس کی شادی شہزادہ خرم سے ہو پائے۔ اسے جہانگیر اور مہر النساء کے درمیان ریشمی تعلق کے بارے میں معلوم تھا۔ اسے یہاں تک احساس تھا کہ ان کے درمیان اب بھی گہرے روابط ہیں۔ اپنی پھپھی مہر النساء کے پاس آنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ براہ راست شہنشاہ سے بات کرے۔ ارجمن یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ اسے شاہی اعزازات،
حاکمیت اور اختیارات سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف شہزادہ خرم کو چاہتی ہے اور اس سے پورے دل سے محبت کرتی ہے۔ اگر شہزادہ خرم ولی عہد نہیں بھی رہتا، اگر اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہتی، وہ تب بھی اسے چاہتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اب شہزادہ خرم سے اس کا نام جڑ گیا تھا، ہر جانب یہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اس کی منگیتر ہے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شہزادہ خرم کو بھول جاتی، وہ اس کی ہو چکی تھی اور وہی اس کے من میں جگہ پا چکا تھا۔ شہنشاہ بذات خود محبت کے انہی احساسات و جذبات کی کیفیات سے گزر چکا تھا۔ وہ مہر النساء سے مدد کی طلبگار تھی۔ آگرے میں اس کے قریبی لوگ اسے یہی باور کرا رہے تھے کہ وہ اب شہزادہ خرم کو بھول جائے، یہاں تک کہ اس کی ماں نے بھی اسے ایسا ہی کرنے کی تلقین کی تھی، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ اپنی محبت کو بھول جانے کی بات تو ایسی ہی تھی کہ جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے، لیکن غور پہنچتے ہی اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اب مہر النساء سے مدد کی طالب نہیں تھی۔ اس بھیگی ہوئی اندھیری رات میں شہزادہ خرم کے اعتماد بھرے لفظوں نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ اضطراب جو آگرہ سے اس کے ساتھ ہم رکاب تھا، وہ راستے کی دھول میں تحلیل ہو کر وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ اس زمین میں مہر النساء سے کوئی بات کرے، اسے تو صرف اپنے تحائف سے غرض تھی۔ اس نے ارجمن سے کوئی ایسا احوال دریافت نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بھی خاموش رہی۔ اگلے دن ارجمن نے فتح سنگھ کو طلب کر لیا۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، اس لیے وہ حیرت کے عالم میں شیر افغن کی رہائش گاہ پہنچا۔ ارجمن پردے کے پیچھے سے فتح سنگھ کو دیکھ رہی تھی، جو فوجی انداز میں تنا ہوا با ادب کھڑا تھا۔ فتح سنگھ، کھجوارہ کے مندروں میں تراشے ہوئے مجسموں کے بارے میں تمہاری رائے مجھے معلوم ہے، اس کے بارے میں تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ جی بیگم صاحبہ، وہ فطری حسن کا شاہکار ہیں۔ وہاں تراشے ہوئے مجسمے اتنے خوبصورت ہیں کہ انہیں دیکھ کر سانسیں رک جاتی ہیں۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے بسولے کی مدد سے پتھروں کو گوشت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ وہ مجسمہ سازی کے فن کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کے لہجے میں وہی فخر اور کر و فر تھا جسے وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ وہ ایک خوشگوار شام تھی۔ سورج ڈھلنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بڑے فرحت بخش معلوم ہو رہے تھے۔ گرمی کا زور کم ہوا تھا اور موسم میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ شیر افغن کی رہائش گاہ کے باغ میں اس قدر شادابی تھی کہ گویا بہار اتری ہوئی ہے۔ انہی لمحوں میں شیر افغن مہر النساء، لاڈلی اور ارجمن بانو باغ کے ایک شاداب کونے میں بیٹھے باتوں میں محو تھے۔ مہر النساء کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی تھیں۔ تب ارجمن نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اسے آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے اور ان دنوں میں وہ مہر النساء کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ کافی حد تک بدل گئی تھی اور تمام تر معمولات خوشی خوشی سر انجام دے رہی تھی، جیسے کوئی اس کے ہاتھ ہفتے اقلیم لگ گیا ہو۔ اس نے سوچا شاید بادشاہ کی طرف سے تحائف پانے کے بعد وہ خوشی سے معمور ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار مذاق میں مہر النساء سے پوچھا تھا کہ آخر وہ تحائف کیسے تھے، لیکن ہر بار وہ ٹال گئی تھی۔ مہر النساء کو بات کرنے کا ہنر آتا تھا۔ وہ اپنی زبان کی نرمی سے دوسروں کو بہت جلد شیشے میں اتار لیتی تھی۔ شیر افغن سے اس کا رویہ بہت ہی چاہت بھرا تھا۔ وہ محبت کرنے والی بیوی کے علاوہ محبوبہ جیسا طرز عمل رکھتی تھی۔ بلا شبہ شیر افغن ایک بہادر اور جواں مرد تھا۔ وہ اگر بنگال کا دیوان بنا تھا تو اس میں تمام تر اس کی اپنی محنت اور صلاحیت تھی۔ اس نے کبھی بھی مہر النساء کے باپ غیاث بیگ کے اختیارات کا سہارا نہیں لیا تھا۔ مہر النساء پورے دل سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتی تھی۔ وہ ایک وفاشوار بیوی کی مانند شیر افغن کا خیال رکھتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ارجمن اکثر سوچ میں پڑ جاتی تھی، کیا یہ وہی عورت ہے یا اس کے خیالات بدل گئے ہیں؟ پہلے تو وہ کہا کرتی تھی کہ مرد کو قابو کرنا بہت آسان ہے اور اسے دھوکہ دینا اور زیادہ آسان۔ پیار کے دو بول یا پھر چند آنسو اپنی بات منوانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ ارجمند کا مشاہدہ تھا کہ مہر النساء اس فن میں بہت ماہر تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں لاڈلی الگ سے طبیعت کی تھی۔ اگرچہ اس نے تیزی سے قد نکالا تھا اور وہ لڑکی سے زیادہ عورت معلوم ہوتی تھی، لیکن اس میں شرمیلا پن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمگو اور بدحواس سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس میں اعتماد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ بھی شاید مہر النساء تھی۔ جیسے گھنے برگد کے تلے چھوٹا پودا پرورش نہیں پاتا، اسی طرح مہر النساء کے ہوتے ہوئے اس کے حاکمانہ رویے کے سامنے لاڈلی میں خود اعتمادی نہ آ سکی تھی۔
مہرالنساء کے قہقہے کی گونج ابھی تک فضا میں معلق تھی کہ شیر افغن نے مسکراتے ہوئے ارجمن سے کہا، اچھا ہوا تم آ گئی ہو، اور یہاں ہمارے گھر کا ماحول بہت حد تک خوشگوار ہو گیا ہے، ورنہ تو تمہاری پھپھو بہت بے حال رہا کرتی تھیں۔ وہ غمزدہ، نڈھال اور بے چین تھی۔ دیکھو تمہارے آنے سے یہ کس قدر خوش ہو گئی ہیں۔ اس نے مہرالنساء کے چہرے کی طرف صدقے واری ہونے کے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ارجمن کو شیر افغن پر بہت ترس آیا۔ وہ کس قدر غلط فہمی میں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کس وجہ سے خوش ہے اور اس کا مزاج کیسے خوشگوار ہوا ہے۔ انہی لمحوں میں مہرالنساء نے فوراً بات کا سرا پکڑا اور روئے سخن شیر افغن کی طرف کر کے بولی، حضور بہت عرصہ ہوا، ہم باہر نہیں نکلے، اب تو ارجمن بھی آئی ہوئی ہے، آپ اگلے ہفتے قمرغہ کا بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ اسے بھی یہ علاقہ دیکھنے کا موقع ملے اور اسے معلوم ہو کہ بندوق سے شیر کا شکار کیسے ہوتا ہے۔ مگر تمہیں تو بندوق چلانا نہیں آتی، پھر تمہیں قمرغہ میں کیا لطف آئے گا؟ شیر افغن نے دھیرے سے کہا، میں شکار ہوتا ہوا دیکھوں گی تو صحیح، اور پھر جو ہم خواتین اپنی الگ سی تفریحات سے لطف اندوز ہوتی ہیں، کیا آپ ہمیں ایسا موقع نہیں دیں گے؟ اگر کوئی مشکل ہے تو اتنا ضروری بھی نہیں، ارجمن نے کہنا چاہا، مگر مہرالنساء نے اسے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ کتنا بڑا علاقہ اور کس قدر حسین ہے، اور پھر یہاں کی تفریحات تو بہت ہی پر لطف ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور خوشامدانہ انداز سے کہا، آپ کیجیے نا بندوبست، میں نے کیا کرنا ہے، بس حکم ہی دینا ہے، تم اپنی تیاری رکھو، اگلے ہفتے ہم قمرغہ کے لیے جائیں گے۔ شیر افغن نے کہا تو وہ ڈٹائی سے ہنستی۔ قمرغہ شکار کرنے کے ایک طریقوں کو کہتے تھے۔ اس میں سینکڑوں گھڑ سوار جنگل میں ایک دائرے کی صورت میں پھیل جاتے تھے، پھر دھیرے دھیرے وہ اپنا گھیرا تنگ کرتے جاتے، یہاں تک کہ ان کے گھیرے میں آنے والے بے شمار جانور پھنس جاتے۔ ان میں شیر، چیتے، لنگور، بیل، گائے، ہرن یا جو بھی ہوتے آ جاتے۔ تب پھر بلحاظ عہد شکاری اس دائرے میں اترتے اور اپنی پسند کے جانور کا شکار کرتے۔ وہ شکار کے لیے اپنی پسند کا ہتھیار استعمال کر سکتے تھے، چاہے بندوق، تلوار، تیر، کمان یا پھر نیزہ استعمال ہو سکتا تھا۔ شکار کے اس طریقے کو تیمور لنگ نے پہلی بار استعمال کیا تھا، پھر وقت کے ساتھ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی جاتی رہی۔ شیر افغن نے قمرغہ کے لیے غور کی مشرق کی جانب جنگل کا انتخاب کیا۔ اس علاقے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں شیر زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس جنگل کی شروعات میں خوبصورت جھیل بھی تھی۔ طے یہی پایا کہ اسی جھیل کے کنارے خیمے نصب کر دیے جائیں گے اور وہیں سے شکار کے لیے جایا جائے گا۔ اس نے ان عمرہ کی فہرست بھی مرتب کر لی جو اس کے ساتھ اپنی بیگمات کو بھی لے کر جائیں گے۔ ارجمن کو وہ شام بہت خوشگوار لگی تھی جب وہ جھیل کے کنارے نصب خیموں میں پہنچے تھے۔ اس وقت دن اپنے اختتام کو تھا۔ وہ گھوڑے سے نہیں اتری بلکہ اس جھیل کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ کافی آگے آ گئی جہاں سکوت تھا۔ جنگل کی فطری آواز اور جھیل کنارے پرندے اسے بہت خوبصورت لگے۔ یہ منظر اسے مدہوش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ وہ اس فطری حسن کا حصہ بن جائے۔ اسے وہاں آئے ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ مہرالنساء کے ملازم اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں آ گئے۔ ان میں عیسیٰ بھی تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولا، آپ یہاں ہیں آقازادی؟ ہاں، مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر وہاں سب آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، واپس چلیے۔ عیسیٰ نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ واپس مڑ گئی۔ جس قدر رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اسی قدر ان خیموں میں جشن طرب اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیر افغن کے خیمے میں مرد عمرہ جمع تھے۔ طوائفیں اور موسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ طوائفوں کے لچکیلے اور اعضاء کی شاعری کرتے ہوئے جسم انہیں مدہوش کر رہے تھے۔ اس طرح مہرالنساء کے خیمے میں عورتیں جمع تھیں، وہاں بھی یہی لطف اندوزی تھی۔ طوائفیں اور گائک عورتیں ان کی بھرپور تفریح کا سامان تھیں۔ گہری رات کے ساتھ گیتوں کی نوعیت بھی بدلتی جا رہی تھی۔ ابتدا شوق و چنچل گیتوں سے ہوئی تھی، پھر محبت اور عشق کے قصے چھڑ گئے۔ رات دھیرے دھیرے ڈھلتی رہی، یہاں تک کہ عورتیں تھک کر چور ہو گئیں۔ یہی حال مردوں کا تھا۔ وہاں کئی لوگ مدہوش ہو گئے تھے۔ وہ محفل کی سرور انگیزیوں میں یہ بھول گئے تھے کہ انہیں علل صبح شکار کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ ہانکا لگانے کے لیے گھڑ سوار جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ اس وقت خواتین سونے کی تیاریاں کر رہی تھیں، لیکن مردوں کی طرف سے ابھی تک ہا ہو چل رہا تھا۔ ارجمن نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا
کہ اگر ان کا یہی حال رہا تو وہ علل صبح اٹھ کر نہیں جا سکتے تھے، مگر اسے ان سے کوئی غرض نہیں تھی، جب چاہیں جائیں۔ وہ گیتوں کی مدھر تانوں اور خوبصورت گیتوں میں کھوئی نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ افق کناروں پر ابھی تک اندھیرا ہی تھا کہ شیر افغن کے خیمے میں زبردست تکرار کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک یہ تکرار چیخنے، چلانے اور تلواروں کی جھنکار میں بدل گئی۔ خیمے کے اندر تو قندیلوں کی روشنی تھی، لیکن باہر اندھیرا تھا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اچانک کیا افتاد آن پڑی ہے۔ آوازوں سے سمت کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ جس قدر تیزی سے آوازیں بلند ہوئی تھیں، مدہوش عورتیں اور مرد اتنی تیزی سے بیدار نہیں ہو سکے تھے، لیکن جلد ہی ایک شور مچ گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی تھا کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا شور ہے۔ بہت سارے لوگ خوف کی وجہ سے چھپ گئے تھے، کیونکہ شیر افغن کے خیمے سے موت کا اعلان کرتی ہوئی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ بندوقیں داغی جا رہی تھیں، تلواروں کی ڈھالوں سے ٹکرانے کی آوازیں، گھڑ سواروں کے نعرے اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی خوفناک آوازوں سے ماحول دہل کر رہ گیا تھا۔ مرد چاروں طرف بھاگ رہے تھے، بدحواس عورتیں چھپ رہی تھیں یا بھاگ اٹھی تھیں۔ ایسے میں ارجمن نے آگے بڑھ کر صورتحال دیکھنے کی غرض سے قدم ہی اٹھایا تھا کہ کسی نے اسے دبوچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ مہرالنساء نے سرگوشی میں تیزی سے کہا۔ یہ باہر آخر کیا ہو گیا ہے؟ باہر خطرہ ہے، یہیں رکی رہو، اس نے اسی لہجے میں کہا۔ مہرالنساء قطعاً خوفزدہ نہیں تھی، اس کا جسم تنا ہوا تھا۔ وہ یوں دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے اسے اس واقعے پر حیرت نہ ہو۔ اچانک ہی وہ ہنگامہ ختم ہو گیا۔ ایک ہولناک خاموشی چاروں طرف پھیل گئی، جس طرح قافلہ گزر جانے کے بعد دیر تک دھول فضا میں معلق رہتی ہے۔ یہ خاموشی کافی دیر تک قائم رہی۔ پھر جانوروں کی آوازوں کے ساتھ لوگوں کی بھی آوازیں ابھری، مشعلیں روشن ہوئیں۔ تب تک آسمان کا مشرقی افق گلابی ہو گیا تھا۔ اس ہلچل میں یہ خبر پھیل گئی کہ شیر افغن قتل ہو گیا ہے۔